السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دین کی نعمت عطا فرمائی ہے، دین کی دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ ایسی عظیم الشان نعمت ہے ساتھیوں، ایسی عظیم الشان دولت ہے دین، جو بندہ اگر اس نعمت پر اگر پوری زندگی بھی سجدے میں سر رکھ کر گزار دے تو بھی کم ہے۔ سمجھ رہے؟ جو اللہ نے ہمیں دین دیا، ہم نے مانگا نہیں تھا اللہ سے کہ اللہ ہمیں دین چاہیے، لیکن تب بھی اللہ رب العزت نے ہمیں دین جیسی نعمت عطا فرمائی۔ یہ شکر ہے اللہ رب العزت کا، اور اس سے زیادہ فضل اللہ کا اس بات پر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صرف دین نہیں دیا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ تو اب ہم یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین دیا، ہمیں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، تو اب ہمیں کرنا کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اتنا بڑا اللہ رب العزت نے ہمیں اعجاز عطا فرمایا ہے، اشرف المخلوقات میں پیدا کیا، دین جیسی نعمت عطا فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، لیکن اللہ رب العزت نے ہم سے چاہا ہے کچھ۔ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہم دیکھیں کیا یہ زندگی ایک مومن گزارتا ہے؟ ہماری زندگی میں اور جانوروں کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہے نا، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور مر جاتے ہیں، ان کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں، اور ہماری زندگی بھی ایسے ہی گزر رہی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو مقصد زندگی کچھ ہو نا، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں اپنے مقصد پر فوکس کرنا ہے۔ صبح شام جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، کیا اس میں ہم نے ایسا کچھ کیا جس سے اللہ راضی ہو جائے، ایسا کچھ کیا جس سے رسول اللہ راضی ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یعنی ہم جب زندگی گزارتے تو ہم یہ سوچیں کہ 1400 سال پہلے صحابہ نے کیسی زندگی گزاری، صحابیات کیسی زندگی گزارتے تھے، ان کی زندگی جینے کا طریقہ کیا تھا، کیسے وہ اللہ رب العزت کی چاہتوں کو، اللہ رب العزت کی منشا کو پورا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، کیسے وہ اللہ رب العزت کی چاہت اور مرضیات پر عمل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ یہاں اللہ کا حکم نازل ہوا، صحابہ نے سنا اور یہاں عمل کیا۔ ایک دوڑ تھی ایمانی اور روحانی، ایک دوڑ تھی محبت کی دوڑ۔ صحابہ نے جو دوڑ لگائی ہے وہ ایمانی دوڑ تھی، وہ روحانی دوڑ تھی، وہ محبت کی دوڑ تھی۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو اب ہم دیکھیں ہماری دوڑ کیسی ہے۔ قرآن میں آیت نازل ہوئی پردے کی، صحابیات نے فوراً چادر اس کو اپنے چہرے پر لٹکا لیا اور بڑی بڑی چادریں اوڑھ کر اپنے گھر سے نکلتی تھی، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کہ کوے آ گئے ہیں زمین پر، کالی کالی چادریں لے کر، چہرے کو ڈھانپ لیا، ایک آنکھ خالی کھلی ہے، چہرے پر چادر کو ڈھانپ کر پورے ایک آنکھ سے دیکھتے ہوئے چل رہی ہیں۔ کیسا پردہ تھا، کیسا پردہ! قرآن میں آیت نازل ہوئی، شراب کے قریب مت جاؤ، نماز کے قریب۔ صحابہ نے شراب نہیں پی، نماز کے وقت میں، نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے وہ شراب نہیں پیتے تھے کہ اس کا نشہ ہوگا نماز میں بھی۔ ایسے وقت میں ہم شراب نہ پئیں جس میں نماز کا وقت پھر داخل ہو جاتا ہے اور ہمارا دماغ نشے کی حالت میں ہو۔ پھر بعد میں قرآن میں آیت نازل ہوئی، شراب غلیظ چیز ہے، اس سے دور رہو، حرام ہے، نجس ہے، اللہ کو نہیں پسند ہے، جس کا ترجمہ مفہوم اس طرح۔ تو صحابہ نے شراب کو چھوڑ دیا، صرف چھوڑا نہیں ساتھیوں، بلکہ ندیاں بہا دی۔ جو مٹکے بڑے بڑے ان کے گھروں میں ہجر کے مٹکے، بڑے بڑے مٹکے رکھے ہوتے تھے شراب کے، پوری شراب انڈیل دی گلیوں میں اور مٹکے تک توڑ دیے کہ نہ یہ شراب ہوگی نہ اس کی یاد آئے گی۔ کیسا ایمان تھا، کیسا ایمان تھا! جہاں سنا وہاں عمل، یہاں سنتے یہاں عمل کرتے۔ کیسی دوڑ تھی، ایک محبت کی دوڑ، ایک اللہ کی چاہت کی دوڑ کہ اللہ اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، اللہ اس کا رسول ہم سے خوش ہو جائے۔ ہم ایسا کیا کریں کہ اللہ راضی ہو جائے، ہم ایسا کیا کریں کہ اللہ اس کا رسول خوش ہو جائے؟ تو
کو دوڑ لگ رہی ہے، ایمانی دوڑ، روحانی دوڑ. ہاں، ان کو اتنی فکر ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی ناراض تو نہیں ہے. چہرہ اگر اللہ کے نبی کا اترا ہوا دیکھتے تھے صحابہ گھبرا جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، کہیں ہم سے کوئی خطا تو سرزد نہیں ہو گئی. ہاں، ہم سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی. آج ہم کتنے آرام سے سنتوں کو توڑتے ہیں، کتنے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں اللہ اس کے رسول کے بغیر، اس کی یادوں کے بغیر، اس کو ناراض کرتے ہوئے، اور دل میں احساس تک نہیں ہے. اس کو بھلائے زندگی گزارے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. یہ گناہ سب سے بڑا ہے. یہ کوئی کم گناہ نہیں ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں. آپ کو آپا نہیں بھولے، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، احساس نہیں ہے ساتھیوں، احساس نہیں ہے. زندگی کے لمحے لمحے میں، صبح بھی، شام بھی، دن بھی، رات بھی، جو ہو رہی ہے ہماری زندگی میں، جو لمحہ لمحہ گزر رہا ہے، اس میں احساس نبی، احساس رسول کتنا ہے یہ ہم دیکھیں. ہم یہ دیکھیں اللہ کے رسول کا احساس، اللہ کا احساس کتنا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ احساس بہت ضروری چیز ہے. صبح شام کی زندگی میں ہمارے احساس ہو کہ میرا رب مجھ سے روٹھ نہ جائے. میں ایسا کیا کروں کہ اللہ مجھے دیکھ کے مسکرائے؟ میں ایسا کیا کروں کہ میرے بچوں کو دیکھ کے اللہ مسکرائے؟ صرف اپنا خیال نہیں، اپنے اہل کا بھی خیال ہو، اپنے شوہر کا بھی خیال ہو، امت کا خیال ہو کہ امت آج کہاں جا رہی ہے. کہیں امت کے لیے رو رہے ہو، ہم نہیں محنت کر پا رہے، نہیں انہیں دعوت دے رہے، تو امت کے لیے آنسو ہی بہا رہے ہیں ان کی بے راہ روی کو دیکھ کر. آج زنا اتنا عام ہے کہ لوگ زنا کو زنا نہیں سمجھ رہے ہیں. آج کالج کی بچیوں کو دیکھ لو، اتنا ڈر لگتی ہے، اتنی شرم آتی ہے، اتنا اللہ کا خوف دل میں آتا ہے جب راستے میں چلتے چلتے دیکھتے ہیں کہ کالج کی لڑکیاں جو ہے ایک دوسرے سے، جو کالج کی لڑکیاں لڑکے جو ہے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، مسکراتے ہوئے بات کر رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، عجیب عجیب حرکتیں. لوگوں اس برائی کو برا نہیں سمجھ رہے، برائی کو برا نہیں سمجھ رہے. لوگ کہیں پہ انسان جاتا ہے تھوڑا دل و دماغ کو شانتی کے لیے، تھوڑا اچھی تازہ ہوا کھانے کے لیے، اللہ کی قدرت پر غور کرنے کے لیے، کہیں ساحل سمندر چلا گیا، کہیں اونچے اونچے پروت پر انسان چلا جاتا ہے، تھوڑا سا ہوا پانی چینج ہوگا، صحت چینج ہوگی. ایک جگہ سے دوسری جگہ بندہ سفر کرتا ہے تو ہوا چینج ہوتی ہے، طبیعت میں تھوڑی بشاشت آتی ہے. انسان تھوڑا اس لیے جاتا ہے، کہیں اللہ کی قدرت پر غور کرنے کے لیے جاتا ہے، قدرت کے نظارے سے لطف اندوز ہونے کے لیے جاتا ہے. لیکن ایسی بے حیائی کا سماں ہے چاروں طرف، اور لوگ بے حیائی کو بے حیائی نہیں سمجھ رہے، لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے. تو ہمیں پھر رونے کی ضرورت ہے امت کے لیے. ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بھائی کتنی بے حیائی ہے، صرف ہم یہی کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے سے بول رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر احساس ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو. یہ بات نہ کہیں، یہ بات نہ کہیں، بلکہ ہم روئیں، تڑپیں، یا اللہ امت کہاں جا رہی ہے، یا اللہ امت کہاں جا رہی ہے. تو ہمیں ڈر لگے اللہ سے، اس کے رسول کا ڈر ہو، اس کے نبی کی یاد آئے، اس کے رسول کا خوف آئے کہ کہیں وہ ہم سے منہ نہ پھیر روز قیامت، کہیں وہ ہمیں آب کوثر پہ ہاتھ سے نہ پلائے تو ہم کیا کریں گے. ہاں، ہم سے منہ پھیر لیں ہمارے نبی تو ہم کیا کریں گے. ہے کوئی ہمارا اللہ اس کے رسول کے علاوہ؟ واللہ اللہ اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں سب ایک دن ختم ہو جائیں گے. صرف اگر جو رشتہ پائیدار ہے وہ اللہ اس کے رسول کا رشتہ ہے، وہ اللہ اس کے رسول کا رشتہ ہے. ساتھی آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو انشاءاللہ بہت فکر کریں کہ اللہ میں ایسا کیا کروں کہ میں آپ کو راضی کر سکوں. جو دوسروں کے لیے روتا ہے، جو دوسروں کے لیے غم کھاتا ہے اپنے ساتھ ساتھ، اللہ اس سے پیار کرتے ہیں. اللہ کو پسند آتا ہے اپنا وہ بندہ جو دوسروں کے لیے بھی غم کھاتا ہے، جس کے دل میں دوسروں کا بھی احساس ہو. تو ہمارے دل میں بھی احساس ہو، ہم بھی روئیں. روزانہ 2 رکعت نماز حاجت کی پڑھیں، 2 رکعت توبہ کی نماز پڑھیں. کتنا منٹ لگا؟ 5 منٹ لگتا ہے 4 رکعت پڑھنے میں. بہت کوئی کیا کہتے ہیں اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو 10 منٹ لگے گا. ہاں، 5 منٹ میں تو نماز ہو جاتی ہے 4 رکعت. اور امت کے لیے ہم اللہ سے اپنے لیے اور امت کے لیے توبہ استغفار کریں، ہدایت مانگے. یا اللہ نہیں محنت کر پا رہی ہوں، یا اللہ نہیں سمجھا پا رہی، بے شک ہدایت آپ ہی دے سکتے ہیں. یا اللہ ہدایت دے دیجیے امت کو. لوگ بے دین ہو جا رہے ہیں،
ہاں اپنے دین سے ہٹ جا رہے ہیں اس عاشقی معشوقیوں کے چکر میں، اللہ اس کے رسول کو بھلا دے رہے، اور اس سے